رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بتائیں۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری میں اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے اس کو ہی صاف کر دیں جو آپ کے آنسو کی وجہ بنتا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ اللہ آپ کے اور ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبود پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے کہ گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اپنے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں، لیکن اپنی آسانیوں کے لیے دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ تربیت کے حساب سے بولا کریں، ماحول کے حساب سے نہیں۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے خدایا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ سچے تاجر کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا ایماندار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے گئے الفاظ،
گزرا ہوا کل، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہمیں بخش دے۔ دل کو دل رکھا، بازار نہیں ہونے دیا۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کی کیفیت بے بسی کہلاتی ہے۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑیں، ممکن ہے اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے۔ اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ حلال مگر اللہ کو ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ دیر میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اسے دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ، ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹتا، دھوکہ نہیں ملتا، اور وہ محبت رب کی محبت ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں، اللہ ہے نا، آپ اس سے بات کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک سایہ ہے گھنے پیڑ کا میرے سر پر، ایک آنچل سے مجھے ٹھنڈی ہوا یاد آتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے، جسے ہم پاس رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں،
مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ہی حیات مسلمانوں کی دلوں کی فرحت کا سبب اور سامان صرف قرآن کریم میں ہی ہے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ وہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی کمائی سے کھانا سب سے پاکیزہ کھانا ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا بھی داخل بدکاری ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ نیک بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے، مگر 4 بیویوں میں کسی ایک کو سوئی کے برابر بھی فرق ہو گیا تو اللہ کے مجرم ٹھہرو گے، جو کہ سخت گناہ ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جن کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہی ہو، بیٹیاں بھی گھروں میں اجالا کرتی ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ اللہ کی خوشی، دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ بادشاہ تھے ہم اپنے مزاج مستی کے،
عشق نے تیرے دیدار کا فقیر بنا دیا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔